جی اس وقت ہمارے ساتھ اسی حوالے سے سید شاہ محمد صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ سندھ میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، وہ خاص کر بشیر قریشی والے اقدام کو بھی دیکھا جائے تو ایک گھنونی حرکت کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ سید شاہ محمد صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان تمام مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ السلام۔ کیا کہیں گے آپ یہ خاص کر جو کراچی میں بد امنی اور یہ از خود نوٹس، اور اس کے بعد جو ہے بشیر قریشی کو کل حراست میں لیا گیا، ان کے اوپر FIR کاٹ دی گئی اور ان کو جو ہے جیل بھیج دیا گیا؟ میں اس پر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ سارا سو کالڈ قومی مفاہمت کا سبب ہے۔ یہ قومی مفاہمت کے نام پر جو 3-3.5 سال سے حکومت قائم کی گئی ہے، جو بیسیکلی قومی مفاہمت نہیں ہے لیکن قوم میں تفرقہ ڈالنا، دہشت گردی کو فروغ دینا، کرپشن کو آگے بڑھانا، یہ اس کا حصہ ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں الیکشن میں حصہ لیا تو سندھ میں اس کو فلی مینڈیٹ ملا کہ آپ جا کے حکمرانی کریں، بغیر کسی سبب کے انہوں نے جا کے باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ سندھ میں جو حکومت ہے اس میں اپوزیشن نام کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی ٹریجری بینچوں پر لوگ ہیں لیکن اپوزیشن میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو کہ بیٹا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے نہیں۔ تو یہ اس کا انجام ہے، نتیجہ ہے کہ جہاں حکومت صرف لوٹنے کے لیے ہو، کرپشن کرنے کے لیے ہو، ڈاکہ زنی کے لیے ہو، دہشت گردی کے ہاتھ ہو، تو یہی ہوگا۔ اب یہ آپ دیکھیں گے پورے 3-3.5 سال میں 6000 لوگ مارے گئے ہیں، اور 6000 لوگ زخمیوں کی تو ابھی گنتی بھی نہیں ہے۔ چھوڑ دینا، 6000 لوگ ہیں، انسان ہیں، جانیں ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو مارے گئے ہیں وہ اس مخلوط حکومت کے لوگوں نے مارے ہیں۔ کسی حکومت کے باہر کے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی ٹارگیٹنگ کلنگ کی بات ہو یا لوگوں کے مارنے کی بات ہو یا جو بھی دہشت گردی ہو تو وہ ان مخلوط حکومت پر ہے، یا پیپلز پارٹی پر حکومت عائد ہوتا ہے کوئی بات، یا MQM پر بات آ جاتی ہے، یا کسی اور پر آ جاتے، لیکن جو بھی مخلوط گورنمنٹ ہے، کولیجن گورنمنٹ ہے، یہ سارا نتیجہ اس کا ہے۔ اب جو سو موٹو از خود نوٹس لیا ہے اپنا سپریم کورٹ نے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ یار سارے یہ حکمران بالکل ایک دوسرے پر ایلیگیشن، لیکن 1 گھنٹے کے اندر مل گئے، جپی پپی ہو گئے، آپس میں مل گئے اور ساتھ ہو گیا۔ اور بابر اعوان نے پورا فلسفہ دیا کل کے میں کہ جی یہ ہے وہ نہیں ہے، پھر دھمکایا بھی سپریم کورٹ کو کہ آرٹیکل فلاں کے تحت پریزیڈنٹ کو جو ایمرجنسی لاگو کرے۔ اس کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ ایمرجنسی مشرف لگا چکا ہے، اب یہ قوم ایمرجنسیوں لگانے سے آگے چلی گئی۔ تو یہ لٹو اور پھٹو والی حکومت ہے، لوٹنے والی ہے، اس میں یہ ہوگا۔ سندھ انہوں نے مال غنیمت سمجھا ہے، سندھ میں بھی برساتوں کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں، بے یار و مددگار لوگ پڑے گا۔ لاسٹ ایئر آپ نے گزشتہ سال وہ دیکھا تھا کہ فلڈ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، ابھی اس کی پوزیشن ہی نہیں بنی، تو یہ دوسری مصیبت آئی۔ یہ ان کے لیے تو وارے نیارے ہیں، یہ سیلاب کے پیسے بھی کھا گئے اور یہ اس برسات کے بھی پیسے کھائے جائیں گے۔ یہ سمجھو کہ یہ حکومت ڈینگی مچھر ہے، یہ مچھر جو ہیں یہ حکومت ہے ڈینگی مچھر۔ جو برسات یا سیلاب جو ہے یہ آپ کا یہی مقصد ہے کہ ان کے لیے جو ہے مفید مند ثابت ہوئے۔ یہ ہم سندھی میں کہتے ہیں جر، وہ جو خون چوستی ہے، یہ ڈینگی مچھر ہیں۔ یہ آصف زرداری سے لے کے نیچلے تک سب کے سب ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ سپریم کورٹ کی تلوار ان کو اٹھا کے کھڑی ہے، یہ اب مل جائیں گے آپس میں۔ ابھی آپ دیکھیں ابھی بھی حکومت کس کی ہے سندھ میں، یعنی گورنر ہاؤس میں کون بیٹھا ہے؟ اشرت العباد بیٹھا ہے، CM ہاؤس میں کون بیٹھا ہے؟ قائم علی شاہ بیٹھا ہے، اور آدھے فرلانگ پر چند مفاصلے پر دونوں ہاؤسز میں کیا کیا کاروائیاں نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے۔ اب وہ جو ہمارا وہ جو تھا یا کیا کہتا مولا جٹ، یہ ذوالفقار مرزا، وہ اب چلا گیا دبئی۔ مولا جٹ جو ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ وہاں زرداری صاحب سے ملاقات بھی کریں گے۔ مولا جٹ زرداری کا تھا، اور اس نے وہ جو لیاری میں لوگ ہیں وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں، اس کے سارے ساتھی بیچارے بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ مولا جٹ کے ذریعے سندھ کے نیشنلسٹوں کی موومنٹ کو نیچے دکھانا تھا اور ان کو بلیک میل کرنا تھا۔ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ذوالفقار مرزا، اب اس نے قرآن پر ہاتھ اٹھایا، آپ کو پتا ہے قرآن پر اٹھایا، قرآن پر ہاتھ اٹھا کے باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں جو وزارت سے چھوڑ رہا ہوں، میں پارٹی کی سینئر، اور میں
اسمبلی کی ممبرشپ چھوڑ رہا ہوں. لیکن وہ تو نہیں چھوڑی, اسمبلی کی ممبرشپ نہیں ہوئی. قرآن سے انحراف کیا نا, کیونکہ یہ قرآن تو یہ 24 گھنٹے اٹھائے. مجھے پتا ہے اس مولا جٹ کا کہ وہ جب وہ سن یونیورسٹی میں LMC میں پڑھتے تو میں سن یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. جھوٹے قرآن تو اٹھانا ان کا شیوا تھا. خود اس کا جو صدر مملکت ہے اس نے جو ہے وہ بھول بھن میں کیا اٹھایا تھا, قرآن اٹھایا تھا. تو یہ جھوٹے قرآنی ہیں. ان کی وجہ سے یہ جو بشیر قریشی کی بات کر رہے ہیں, بشیر قریشی اگر اتنا بڑا دہشت گرد ہوتا تو پھر وہ ایک دم اس کو عدالت کے ذریعے سے چالان نہیں کرتے. وہ پھنس گئے ہیں. وہ اس کو کہاں اور لے کے جا رہا تھا. بشیر قریشی کے پاس اپنا اسلحہ تھا اپنے ڈیفینس کے لیے, اور اس کے لیے وہ اس کو لائسنس تھا. اب وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کو ایکشن کرنا ہی نہیں ہے MQM پر. ان کو ایکشن کرنا ہی نہیں. یہ تینوں ملوث ہیں, چاروں ملوث ہیں, ساری حکومت. اب اس سے نکلنے کے لیے دھونس دے رہے ہیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں, اس سے زیادہ آج بات نہیں.